वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर की जा सकती है, और आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, OLX या फिर दराज पर कैसे अपनी चीज़ें बेचकर अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ आपकी सोच का लेवल तब्दील कर सकती है। इसके बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इससे अपना माइंड किस हद तक तब्दील कर सकते हैं। अब सोच का लेवल तब्दील करने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को एक जैसा दिमाग दिया हुआ है, यानी इसका इस्तेमाल तमाम लोग एक जैसा नहीं करते, लेकिन फिर भी दिमाग तो सबके पास तकरीबन एक जैसा ही है। कुछ लोग इस दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और कुछ लोग इस दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हार्ड वर्क पर यकीन रखते हैं और कुछ लोग हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क पर यकीन रखते हैं, और अल्टीमेटली वो लोग आगे निकल जाते हैं जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर भी तवज्जो देते हैं। और दिमाग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इसकी जो कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जिससे दिमाग को बेहतर बनाया जा सकता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की मशक़ें होती हैं। तलीम व ताल्लुम है, पढ़ना पढ़ाना। मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ने से भी दिमाग पर मुस्बत असरात पड़ते हैं और दिमाग को एक हद तक इन तरीक़ों से बेहतर किया जा सकता है। और इसके अलावा दिमाग को बेहतर बनाने का कोई और तरीका इख्तियार नहीं किया जा सकता, यानी अपनी अक़ल को सिवाय इल्म हासिल करने के और किसी तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो इस वीडियो का पार्ट 1 है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। इसके बाद 2 या 3 दिन बाद इसका अगला पार्ट 2 आ जाएगा। तो आज की ये वीडियो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा पैगाम आप तक पहुंच जाए। लिहाजा हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा होने के पेश नज़र इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, ताकि आप लोग बजाय बोरियत महसूस करने के इस वीडियो को पूरा देख सकें और सुन सकें, और हमारा मुस्बत पैगाम आप तक मुकम्मल तौर पर डिलीवर किया जा सके। इसके अलावा क्योंकि हमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना है कि असल में क्या बात हो रही है, वीडियो को शुरू करते वक्त मेरे दिमाग में जो बातें हैं अगर वो एक हद से आगे बढ़ गई तो उसके बाद ज़ाहिर है ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लिहाजा इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, तो इसका दूसरा पार्ट 2 या 3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल का बेल नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है तो आपको उस दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, लिहाजा आप दूसरा पार्ट देखने के काबिल भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, गुजारिश ये है कि अगर अपनी लाइफ में मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ करेंगे तो आपको 2 बातें ज़रूर सुनने को मिलेंगी। एक तबका आपको ये बात बताएगा कि मैं जॉब करता हूँ, और दूसरा तबका ये कहेगा कि मैं बिज़नेस करता हूँ। तो ये आपकी समझ में आता है कि कोई आदमी जॉब करता है तो ये बात वाज़ह है कि उसकी एक लिमिटेड सी फ़िक्स्ड इनकम है और उसकी ज़िंदगी उसकी जॉब के मुताबिक चल रही है। अब उसके बाद दूसरे तबके की तरफ आते हैं और वो है कारोबारी तबका। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि वो आदमी बिज़नेस करता है और वो जॉब करने वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ़ ज़हन का मालिक है, और दोनों की सोच में बुनियादी फ़र्क ही एक को मुलाजिम और दूसरे को मालिक बनाता है। जब आप इस तरह के दोनों लोगों से मिल लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये दोनों के पेशे सिर्फ़ नाम का फ़र्क नहीं है, एक मुलाजमत और दूसरा कारोबार, बल्कि वो बिल्कुल 2 मुख्तलिफ़ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका उठना बैठना, काम करने का अंदाज़ और प्लानिंग करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। इसके बाद हम आते हैं ऑनलाइन काम की तरफ। तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह के 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक होंगे ऑनलाइन जॉब करने वाले और दूसरे होंगे ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले। अब अगर ऑनलाइन बिज़नेस की बात करें तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लिहाजा हम वो सारी की सारी इसी वीडियो में कवर नहीं कर सकते। उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर वो सारे कवर करेंगे तो वीडियो के 2 हिस्से बनने की बजाय बहुत से हिस्से बन जाएंगे। लिहाजा ऑनलाइन में लोग 2 इक़साम की लोगों से आपकी मुलाकात होगी। एक होंगे जॉब करने वाले और दूसरे बिज़नेस वाले लोग होंगे।
تو آن لائن جاب کرنے والے لوگ کسی کمپنی کے ساتھ اس کے اندر رہ کر کام کر رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہ گھر سے بیٹھ کر کام کر رہے ہوں یا سم ٹائم آفس بھی جاتے ہوں، لیکن خاص طور پر پچھلے 1 سال میں کورونا وبا کی وجہ سے آن لائن یا گھر بیٹھ کر اپنے آفس کا کام کرنے کی وجہ سے آن لائن کام کے رجحان میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا آن لائن بزنس میں کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں، کچھ ان کے ملازم ہوتے ہیں، لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے جو کہ فری لانسر کہلاتے ہیں، اور وہ پوری طرح آن لائن کاروبار یا آن لائن ملازمت میں سے کسی بھی ایک کیٹیگری میں پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتے۔ اس طرح سے آن لائن کام کرنے والے لوگوں میں 3 کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ سب کو اپنا اپنا معاوضہ ملتا ہے۔ ملازمت کرنے والے فکسڈ سیلری لیتے ہیں یا پھر تنخواہ کے ساتھ کچھ انسینٹیو بھی دیا جاتا ہے، اور کاروبار کرنے والے تمام مہاراجات نکال کر اپنا پروفٹ نکالتے ہیں، اور فری لانسنگ کرنے والے اپنا معاوضہ یا تنخواہ پروجیکٹ فیس کی صورت میں لیتے ہیں۔ اس طرح سے فری لانسنگ کا جو کام ہے یہ ملازمت کی بجائے کاروبار کے زیادہ قریب سمجھا جائے گا۔ لہٰذا آن لائن کاروبار کرنے والوں میں کچھ لوگ آن لائن کاروبار کے ساتھ آن لائن ملازمت یعنی فری لانسنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی کمپنی میں آن لائن جاب بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ آن لائن فری لانسنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کی انکم کے 2 سورسز ہوتے ہیں۔ آن لائن کمپنیوں میں کچھ لوگ مستقل ملازمین بھی ہوتے ہیں اور کچھ عارضی بھی ہوتے ہیں، یعنی جب کام زیادہ ہو جائے ان کی خدمات لے لی جاتی ہیں، لیکن جب کام کی ضرورت نہ ہو تو ان کو گڈ بائی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے آن لائن بزنس میں کام کرنے کی کیٹیگریز۔ اب آن لائن بزنس کے حوالے سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو جو یقین کرنا ہے جس بات پر، سادہ لفظوں میں وہ یہ ہے، آپ کو یہ یقین آنا چاہیے کہ آن لائن بزنس سے لوگ پیسے کماتے ہیں، لہٰذا آپ بھی اس سے پیسے کما سکتے ہیں اور اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو میجورٹی آف پیپل ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آن لائن بزنس جو ہے یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی انکم نہیں ملتی وغیرہ وغیرہ۔ لوگ آج بھی آن لائن بزنس کی امپورٹنس کو سمجھنے میں ناکام ہیں، اور اس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ تعلیم ہمارے ہاں کم ہے، لہٰذا وہ لوگ آن لائن بزنس کی امپورٹنس کو یا چینجنگ انوائرمنٹ کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا پہلے نمبر پر آپ کو یہ یقین کرنا ہے کہ آن لائن بزنس سے آپ بھی اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور آپ وہ اماؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں یا اچیو کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر مکمل طور پر تیار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آن لائن پیسے کمانے کے لیے ذہنی طور پر ہی تیار نہیں ہوتے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن میں بہت سی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پر قبول کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے پیسے نہیں کما سکتے، اسی طریقے سے ان کا ذہن پہلے ہی بن چکا ہے اور وہ اس صورتحال کو قبول نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کو دیں گے جس حساب سے آپ کوشش کریں گے، یا جس حساب سے آپ پلاننگ کریں گے، یا جس حساب سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور امید کریں گے، کیونکہ آپ کو اس حساب سے کچھ نہیں دیا جاتا کہ آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے، اور کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں دی جاتی جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو اور آپ اسے ہضم نہ کر سکیں یا جذب نہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا مائنڈ بنانا چاہیے کہ اگر آپ 30 یا 40 ہزار روپیہ مہینہ کما سکتے ہیں تو آپ کو مائنڈ بنانا ہے کہ آپ 1 لاکھ یا 10 لاکھ بھی مہینے کا کما سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جب 10 لاکھ تک لے جائے تو آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے اور آپ اس کامیابی کو ہضم نہ کر سکیں۔ لہٰذا اس پلیٹ فارم پر، اس راستے پر چلنے سے پہلے آپ نے یقین کرنا ہے، اپنے سامنے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ آپ نے ایک اچھی اماؤنٹ ارن کرنی ہے۔ تو جب آپ کے سامنے ٹارگٹ ہوتا ہے تو اسے اچیو کرنے میں آپ کتنے فیصد اچیو کرتے ہیں یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن آپ کا پاتھ یعنی راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ اس بات کو مزید آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی مثال ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے دیں گے۔ اسے ہم آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ فرض کریں آپ گھڑیاں بیچتے ہیں، تو آپ کے پاس اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کیا آپشن ہے اور آپ کس کس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی گھڑیاں بیچ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے گھڑی بیچنے کے لیے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں، ایک آپ اپنے گھر کے قریب کسی بس سٹاپ پر کھڑے ہو کر گھڑی بیچ سکتے ہیں، کسی مارکیٹ کے باہر کھڑے ہو کر بیچ سکتے ہیں، کسی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر آپ گھڑی بیچ سکتے ہیں۔ تو فرض کریں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھڑی بیچتے ہیں اور آپ جمعے کی نماز کے وقت مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ نمازی جب نماز پڑھ کر باہر نکلیں تو جمعے کے بڑے اجتماعات میں کافی سارے لوگ آتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو زیادہ کسٹمرز مل سکتے ہیں، لہٰذا جمعے کی نماز کے بعد آپ مسجد کے باہر گھڑی بیچتے ہیں۔
یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو کسٹمر مل جائیں گے، لیکن اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا اگلے لیول پر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کام کبھی بھی مسجد یا ایک مارکیٹ کے باہر کھڑے ہو کر آپ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہاں پر بہت تھوڑی تعداد میں آپ کو کسٹمرز ملیں گے، آپ کی مارکیٹ ہمیشہ لیمیٹڈ رہے گی، آپ ایک کنویں کے میڈک بن کر رہ جائیں گے۔ اب بہرحال جو لوگ وہاں پر گھڑیاں بیچ رہے ہیں یا آپ گھڑی بیچ رہے ہیں، تو وہ لوگ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتے ہیں تو وہ اپنی اسی سیل کو ایک مسجد سے آگے بڑھائیں گے۔ ایک مسجد سے ان کو تھوڑے سے کسٹمرز مل رہے ہیں جو چند سو یا چند ہزار ہوں گے۔ چلیں آپ فرض کر لیں کہ اس مسجد میں جمعے کے اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ 10,000 لوگ نکلتے ہیں، اور اگر آپ گھڑی لے کر کھڑے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 10,000 لوگوں تک آپ کی ریچ ہے۔ مسجد میں اس سے زیادہ لوگوں کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے، تو چند ہزار لوگوں میں سے یعنی 10,000 لوگوں میں سے صرف چند لوگ گھڑی خریدیں گے۔ تو آپ فرض کر لیں کہ اگر آپ 10,000 میں سے 10 لوگوں کو گھڑی بیچ رہے ہیں تو آپ ایک دن میں 10-15 سے زیادہ گھڑیاں نہیں بیچ سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پہنچ بہت تھوڑے لوگوں تک ہوگی، تو اس کے پاس اصل چیز خریدنے والے لوگ بھی تھوڑے ہوں گے۔ کچھ اس کی چیز کو مہنگا کہیں گے، کوئی کہے گا کوالٹی ہلکی ہے، کوئی کہے گا کہ اتنی زیادہ مہنگی گھڑی ہم نہیں خریدیں گے، اگر اتنی اچھی کوالٹی کی گھڑی ہوتی تو آپ یہیں پر کھڑے ہو کر بیچ رہے ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب صرف چند گھڑیاں بکنے کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ صرف 10,000 لوگوں تک پہنچی، اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑی چیزیں بکیں، لہٰذا چند گھڑیاں بیچنے کی بجائے اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے 10,000 کی بجائے دنیا کے 1 ارب لوگوں تک اپنی پروڈکٹس کو پہنچاتے ہیں تو خریدنے والے بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ یعنی اگر مسجد کے سامنے وہ زیادہ سے زیادہ آپ 10 گھڑیاں بیچتے ہیں تو اب 1 ارب انسانوں کو وہ کئی ہزار گھڑیاں بیچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے جس کا جواب آپ نے کامنٹ سیکشن میں دینا ہے کہ اگر 10,000 میں سے صرف 10 گھڑیاں بکتی ہیں تو یہ کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ یہ پرسنٹیج بنتی ہے 0.1%، لیکن اگر وہ 1 ارب لوگوں تک اپنی پروڈکٹ پہنچائے تو 0.1 کی ریشو سے 1 ارب لوگوں میں سے وہ کتنی گھڑیاں بیچ سکتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس سوال کا جواب کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر صرف 10,000 لوگوں تک اپنی پروڈکٹ پہنچاتے ہیں تو اس میں آپ کو چند کسٹمرز کو مناسب پروفٹ لے کر چیز بیچنی پڑے گی، لیکن اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت بڑی مارکیٹ ملتی ہے، اور آپ اپنی یونیک آئٹمز کو پورے ملک یا پھر پوری دنیا میں بھیج سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایسی بے شمار پروڈکٹس پائی جاتی ہیں جن کی مارکیٹ پاکستان کے اندرونی طور پہ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بہت ہی بڑی مارکیٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان پروڈکٹس کو آپ دوسرے صوبوں تک، دوسرے ممالک تک پہنچاتے ہیں تو وہاں پر تو آپ کو اور بھی بہت بڑی مارکیٹ ملے گی۔ تو دوستو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے ہماری اس ویڈیو کا یہ پہلا پارٹ تھا۔ انشاءاللہ یہ پارٹ اپلوڈ ہونے کے بعد 1 یا 2 دن کے اندر اندر اس کا دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو اگلی ویڈیو آنے تک، اگلا پارٹ آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔